السلام علیکم۔ شوہر کو مٹھی میں کرنا چاہتی ہیں تو یہ باتیں ذہن نشین کر لیں۔ یہ مثل مشہور ہے کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ رشتے بے شک آسمانوں پر بنتے ہیں لیکن انہیں نبھایا زمین پر ہی جاتا ہے۔ تربیت کی کمی کی وجہ سے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اکثر آسمان پر بنے ہوئے رشتوں کو ٹوٹنے سے نہیں روک پاتے۔ یہ ایک عمومی مشاہدہ ہے کہ ذہنی ہم آہنگی، ماحول اور مزاج کی مماثلت کامیاب شادی شدہ زندگی کے لیے بہت ضروری تصور کی جاتی ہے۔ اس کے لیے شوہر اور بیوی کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا بھی لازمی شرط ہے۔ کامیاب شادی شدہ لوگ وہی ہوتے ہیں جو اپنے شریک حیات کی پوشیدہ خوبیوں کا سراغ لگا کر اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور دوستانہ رویہ قائم رکھتے ہیں۔ اس رشتے کو دیانتداری سے نبھاتے ہیں۔ نکتہ چینی، تنقید اور اپنے شریک حیات کو اپنی مرضی کے قالب میں ڈھالنے کی بے سروپا جدوجہد وہ سیاہی ہے جو ازدواجی زندگی کی خوشیوں پر طلاق کا دھبا لگا دیتی ہے۔ گھر کی شادمانی میں شوہر کا کردار۔ عام طور پر دیکھا گیا کہ بہت سے مرد حضرات دوہرا رویہ رکھتے ہیں۔ مراد یہ کہ باہر ان کی شخصیت کچھ اور ہوتی ہے اور گھر میں کچھ اور۔ گھر میں منہ بنائے رکھے روکھے رہتے ہیں لیکن دوستوں کی محفل میں جا کر چہکنے لگتے ہیں۔ ان کے مزاج کی ساری خوشگواری باہر ہی دکھائی دیتی ہے۔ گھر والوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ کیا یہ نامناسب بات نہیں ہے؟ مرد اپنے دوستوں حتیٰ کہ اجنبیوں کے سامنے تو خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن جو ہمارے اپنے ہیں، جن سے ہمارا سب سے مضبوط اور سب سے گہرا رشتہ ہے، ان کے سامنے ہمیں چپ لگ جاتی ہے۔ ایک مضبوط ازدواجی بندھن کا راز یہ بھی ہے کہ جس طرح آپ باہر جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ خوش مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بالکل ویسا ہی گھر میں اپنی شریک حیات کے سامنے بھی کریں، کیونکہ آپ کے مزاج کی خوشگواریت کا سب سے زیادہ حقدار وہی ہیں۔ اگر ہم گھر میں بھی مسکرائیں، ہنسیں، بولیں، مزیدار باتیں کریں، دلچسپ واقعات اور لطیفے سنائیں تو یہ زندگی کا بہت بہتر اور نارمل رویہ ہوگا۔ عورت اپنے گھر کو جنت کیسے بنائے؟ گھر کی رونق اور خوشیوں کا زیادہ انحصار عورت پر ہوتا ہے۔ گھر کی خوشیاں اور رونقیں کیسے قائم رکھنی ہیں، اس کے لیے دانا لوگوں نے کچھ اصول بیان کیے ہیں جو تجربات کے بعد 100% درست ثابت ہوئے۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کے یہ چند اصول اپنے سامنے رکھیں، ان پر عمل کرتے رہیں تو زندگی میں ایک خوشگواریت کا احساس پیدا ہو جائے گا۔ گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ محلات میں رہنے والوں کو وہ سکون اور خوشی میسر نہ ہوگی جو ان اصولوں پر کاربند ہو کر آپ کو ملے گی۔ شوہر پر ہمیشہ تنقید نہ کیا کریں۔ آپ دونوں ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی اور شریک زندگی ہیں، لہٰذا شوہر کو بھی یہ احساس نہ دلائیں کہ وہ نااہل اور غیر ذمہ دار ہے۔ اس پر تنقید کرنے یا اسے لیکچر سنانے کی بجائے ذہانت سے کام لیتے ہوئے اسے احساس دلائیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ اس کا موازنہ دوسروں کے ساتھ مت کریں، یہ ایک طریقے سے اس کی تذلیل ہوگی۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتی ہیں تو پھر اپنی توقعات بھلا دیں، کیونکہ توقعات ہی مایوسی اور محرومی کا احساس دلاتی ہیں۔ اگر آپ کو توقع کے بغیر کوئی چیز ملے گی تو آپ بے حد خوش ہوں گی، اور اگر وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی تو آپ کو خوشی محسوس نہیں ہوگی۔ شادی کے بعد کی جانے والی بڑی غلطی، جب وہ گھر لوٹے تو فوراً ہی اس سے گفتگو کا آغاز نہ کریں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اسے ذہنی سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ بات چیت شروع کرنے کے لیے درست لمحے کا انتظار کریں۔ گفتگو کا آغاز اس کی دلچسپی کے موضوع سے کیجیے، پھر آپ اپنے موضوعات پر گفتگو شروع کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہمیشہ اسے مورد الزام ٹھہرایا جائے۔ اسے سراہے جانے کے احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کبھی جھگڑا ہو جائے تو بعد میں اس کی صلاحیتوں کی تعریف کریں۔ اگر وہ آپ کی چھوٹی باتیں اور کام چاہے معمولی ہی کیوں نہ ہو کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے اس اقدام کو سراہیں، ان باتوں کی قدر کریں، نہ منہ بسوریں، نہ شکایت کریں، ہمیشہ دلکش دکھائی دینے کی کوشش کریں۔ عام طور پر دیکھا گیا کہ شادی کے بعد اکثر خواتین خود کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتی ہیں اور اپنے رنگ و روپ اور نکھار کے بارے میں پرواہ نہیں کرتی۔ پھر وہ اپنے شوہروں کو ادھر ادھر تانک جھانک اور بے وفائی کا شکایت کرتی ہیں۔ اپنے شوہر کے لیے خود کو زیادہ سے زیادہ دلکش اور جاذب بنانے کی کوشش کریں۔ فکر مندی اور ڈپریشن سے خود کو روکھا اور غیر دلکش نہ بنائیں۔ جب خاوند گھر لوٹے تو مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کریں۔ اپنے شوہر کے پسندیدہ کھانے پکائیں
اس کی پسند کی خوشبو کا انتخاب کریں، اپنی خوابگاہ کو اور اپنے آپ کو ہمیشہ پرکشش رکھیں، اپنے شوہر کو اپنی موجودگی سے محبت اور گرم جوشی کا احساس دلائیں، گھر کی آرائش میں اپنے تصور، اپنے تخلیقی ذہن کی مدد سے پرذوق انداز میں نئی چیزوں کا اضافہ کرتی رہیں، اسے بھرپور محبت اور توجہ دیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد بیوی اکثر شوہر پر توجہ دینا بند کر دیتی ہے، اس کا مرکز توجہ عام طور پر اس کا بچہ ہوتا ہے۔ جب شوہر کو اپنی بیوی کی توجہ اور محبت نہیں ملتی تو وہ دیگر عورتوں سے اس توجہ اور محبت کو طلب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شادی شدہ زندگی میں ازدواجی تعلقات نہایت اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر دونوں رفیق ایک دوسرے کی رضامندی سے لطف اندوز ہوں تو اس میں خلاف معمول یا غیر فطری کوئی بات نہیں، لہٰذا آپ بھی برابر کی شریک کار رہا کریں، کبھی بھی بحث مباحثے کی عادت اپنانے کی کوشش نہ کریں۔ شوہر اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کی بیویاں بحث کرنے والی یا جارحیت پسند ہوں۔ فہم و فراست اور شعور سے کام لیں، خاموش پرسکون رہیں اور صبر سے کام لیں، کسی بھی صورتحال میں ضرورت سے زیادہ رد عمل کا اظہار نہ کریں۔ اپنی فہم و فراست اور دانشمندی سے کام لیتے ہوئے آپ چیزوں کو یا صورتحال کو بہتر انداز سے تبدیل کرنے کے قابل ہوں گی۔ شوہر کے والدین اور خاندان کے دیگر افراد کو بھرپور عزت دیں، اپنے شوہر سے ان کی کوئی برائی نہ کریں، وہ ان باتوں کو بھی پسند نہیں کرے گا۔ اگر وہ کسی تقریب یا سالگرہ کے موقع پر آپ سے نیک تمناؤں اور دلی خواہشات کا اظہار کرنا بھول جائے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ آپ سے پیار نہیں کرتا۔ اس سے جھگڑا کرنے کے بجائے اس کی ذاتی مصروفیات کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اسے اپنی مدد کی پیشکش کریں، اس بات کی توقع کے بغیر کہ آپ کو بھی بدلے میں کچھ ملے گا، لیکن اس سے آپ کے شوہر کا بھرپور اعتماد حاصل کر لیں گی۔